ان 7 موقعوں پر دعا مانگو، دعا رد نہیں ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ایسا کون سا وقت ہے جب انسان دعا مانگے اور دعا رد نہ ہو؟ بس یہ کہنا تھا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا کہ 3 موقع ایسے ہیں جب اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سے لمحے ہیں؟ مولا نے فرمایا، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دوسرا، جب دل میں اللہ کا ڈر ابھرنے لگے اس شخص نے اس وقت دعا مانگی تو اللہ رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، ان 3 حالتوں میں انسان کائنات کی جو چیز مانگے گا وہ اسے ملنے لگتی ہے، چاہے وہ صفا و مروہ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں چاہیے اللہ سے زیادہ دعا مانگے کہ اس سے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ہدایت دی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب، دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جس میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں ان میں سے بھی ابھی نازل نہیں ہوئے، پس خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا۔ اعلیٰ درجے کی عبادات ہیں۔ دعا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک مخصوص تعلق اور منگتے اور اس کے خالق کے درمیان ایک براہ راست رابطہ ہے، جس میں یہ بندہ اپنے معبود سے اپنے دل کا حال سیدھا سادہ طریقے سے بیان کرتا ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے، کوئی خاص وقت اس مقصد کے لیے مقرر نہیں۔ تاہم احادیث مبارکہ میں دعا کے لیے درج ذیل خاص اوقات ثابت ہیں۔ ان وقتوں میں یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 کا آخری حصہ، یعنی پچھلی شب بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنے کے بعد کی دعا۔ جمعہ کے دن میں بھی ایک قبولیت کی ساتھ یعنی کہ گھڑی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں مانگی جانے والی دعا، اذان کے وقت دعا، فرض نمازوں کے بعد کی دعا، سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگے جانے والی دعا، رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کی دعا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ایک اچھا سا کامنٹ بھی کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری، کوئی کہانی موجود ہے تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور میں اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔